صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ سید محمد گیس دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ حافظہ کی کمزوری دور کرنے کے لیے۔ اکثر اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس کے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ۔ کئی وظائف بیان کیے جاتے ہیں، آج کا ایک خاص وظیفہ یہ بھی اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے۔ حافظے کی کمزوری دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے: صبح نہار منہ، یعنی کچھ بھی کھائے پیے بغیر صبح کے وقت وضو یا کلی کرتے وقت، صبح نہار منہ وضو یا کلی کرتے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھیں: ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر 3 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے پانی پی لیں۔ اس عمل کو کم از کم 40 روز تک برقرار رکھنا چاہیے، یعنی 40 روز تک پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو دن شمار کر کے وہ دن بعد میں پورے کر لیں، یعنی 1 یا 2 دن رہ گئے، درمیان میں سے ناغہ ہو گیا تو بعد میں اتنے دن مزید پڑھ لیں۔ دوبارہ سماعت کر لیجیے حافظہ کی کمزوری دور کرنے کے لیے: صبح نہار منہ وضو یا کلی کرتے وقت ربی یسر ولا تعسر 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اس عمل کو 40 روز تک کریں۔ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو دن شمار کر کے بعد میں وہ دن پورے کر لیں۔ یہ حافظے کے حوالے سے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد سر کے دائیں جانب دایاں ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھیے۔ ربی زدنی علما، یہ دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالی علم میں، حافظے میں بہتری عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، اولیاء کاملین صالحین بڑی عظیم ہستیاں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں اولیاء اللہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اولیاء اللہ کی شانیں بھی بیان فرما دیں، اولیاء اللہ کی نشانیاں بھی بیان فرما دیں، اولیاء اللہ کے لیے جو انعامات ہیں وہ بھی بیان فرما دیے۔ سورہ یونس میں یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 11ویں پارے میں: الا خبردار، سن لو، جان لو، غور کرو، متنبہ ہو جاؤ، ان بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ آج سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، 1000 خوف ہوں اور زباں ہو بندہ مومن، 1000 خوف ہوں تو اس میں جو کہا گیا کہ زباں ہو بندہ مومن کی رفیق، تو یہ زبان جو بندہ مومن کی رفیق ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوتی ہے۔ 1000 خوف ہوں ازل سے رہا ہے یہ مرد قلندروں کا طریق، کہ زباں ہو بندے کی زباں ہو اللہ کے عہد کی رفیق، اللہ کی رفیق، یعنی مختصر سا اس کا معنی اور مفہوم یوں ہوگا کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں وعباد الرحمن بھی فرمایا، اور اس پر غور کیجئے، بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، سب انسانوں کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، لیکن پھر یہ تفاوت، یہ امتیازات، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ
دیکھیے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی اللہ کے خاص مقرب پاکیزہ چنیدہ پسندیدہ محبوب بندے ہیں، اور ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ عام بندوں کی طرح نہیں ہیں، سید البشر ہیں، انسانوں کے وہ سردار ہیں، اور پھر ان میں بھی سید الانبیاء والمرسلین میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب یہ تفاوت، یہ مختلف طبقات، اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ویسے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی نفس نبوت اور نفس رسالت میں اس شان کے حامل ہونے میں تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ عظمت رفعت اور شان والے، ہم اس طرح کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہاں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے اللہ فرماتا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی، کسی کی فضیلت کچھ ہے، کسی کی فضیلت اور ہے، کسی کے جو معجزات ہیں وہ اور طرح کے ہیں، کسی کے معجزات اور طرح کے ہیں۔ اللہ پھر آگے فرماتا ہے یہ تیسرے پارے کے آغاز میں منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، مختلف، لیکن بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح یہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں فضیلت کے درجے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے، تو عام انسانوں میں تو بہت زیادہ درجات ہیں، بہت تفاوت ہیں، بہت فرق ہیں۔ ایک عام انسان ہے، پھر وہ عام انسان اب دیکھا جائے گا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہے تو عام انسان کی بھی بڑی تکریم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بحیثیت انسان بنی آدم ہونے کے ناطے اسے زندگی گزارنے کی آزادی ہے، اسے سانس لینے کی آزادی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت، کوئی بھی ریاست ہو اس کی ذمہ داری، اسلامی ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو۔ پھر مسلمان، اگر مسلمان ہے تو اس کا درجہ پھر غیر مسلم سے کئی مقام و مرتبے بلند درجے ہیں اس کو۔ اب پھر مسلمان اگر ہے تو مسلمان میں بھی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حقیقت یہ ہے کہ عام خلق وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بحیثیت انسان، ان کی بھی عزت اور تکریم ہے۔ اب مسلمان ہیں تو اور زیادہ عزت اور تکریم ہو گئی، اتنی عزت اور تکریم کہ بندہ مومن اور مسلمان جو ہے اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی عظمت کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر حدیث مبارکہ میں موجود۔ پھر اس بندہ مومن میں سے، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے جتنے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کا جتنا قرب اختیار کرتے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب میں اتنا بڑا سے بڑا درجہ پاتے جائیں گے۔ بعض اولیاء انہیں اولیاء کہتے ہیں، ایک ہوں تو ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی ولایت کا بھی علم نہیں ہوتا، بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی ولایت کا علم ہو جاتا ہے، بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ولایت کا علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اور بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو جنہیں دوسرے اولیاء اللہ، دوسرے بزرگ یا علماء حق وہ پہچان لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس طرح اولیاء اللہ، پھر اولیاء اللہ میں بھی مختلف درجات ہیں، نجبا، نقبا، عرفاء، اولیاء اور قطب، ابدال، کلندر، اور اس طرح مختلف درجات، غوث۔ اب اولیاء اللہ سے بڑھ کر پھر تبع تابعین، ان کا مقام و مرتبہ، تابعین ان کا مقام و مرتبہ، بالخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مقام و مرتبہ، اہل بیت کرام علیہم الرضوان کا مقام و مرتبہ، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی درجات ہیں مختلف۔ وہ کیا ہیں؟ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، نفس صحابیت میں سبھی برابر ہیں، سبھی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ ہاں اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ اعظم درجہ، ان کے درجے زیادہ بلند ہیں، بڑے ہیں جو فتح مکہ سے بعد ایمان لائے ان سے۔ اب
فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والے وہ بھی صحابی ہیں، ان کا ادب احترام، ان کے اچھے لفظوں میں انہیں بیان اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ لیکن جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بلند ہے۔ پھر ان میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں جنہوں نے بیعت رضوان کی، صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے، 1300 سے 1400 صحابہ کرام یا 1500 صحابہ کرام، ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہے۔ پھر ان میں سے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہے۔ پھر ان میں سے جو 10 صحابہ کرام جنہیں نام لے کر جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ، ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہے۔ پھر ان 10 میں سے 4 خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کا درجہ مزید بلند ہے۔ پھر ان 4 خلفائے راشدین میں افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی درجات ہیں۔ پھر انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، ان کے بھی آقا و مولا، ان کے بھی سردار، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، عظمت، رفعت، شان، جن کی وراء الورا، جن کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں کو ہم معیر نہیں کر سکتے، ہم ماپ نہیں سکتے، پیمائش نہیں کر سکتے کہ اتنی شان تو ہے، اتنی شان نہیں ہے، یہ شان تو ہے، یہ شان نہیں ہے، نہیں۔ ان کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں وراء الورا ہماری ناقص عقل اور فہم میں آنے والی ہی نہیں۔ ہاں، صرف 2 مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہیں، ایک آپ اللہ نہیں ہیں، دوسرے ابن اللہ نہیں ہیں۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ کا بیٹا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہمارا بھی معبود ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معبود ہے، معبود حقیقی، خالق، مالک، رازق، ہمارا معبود، ہمارا مسجود۔ اولیاء اللہ کے دوست، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، حتیٰ کہ اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، تقوی اور خشیت سے دور ہونے کی وجہ سے، آج کا ہر مسلمان تقریباً الا ماشاء اللہ وہ کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے۔ کسی کو یہ خوف ہے، چاہے غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، کسی کو یہ خوف ہے کہ میں مر نہ جاؤں، مجھے موت نہ آ جائے، کسی کو یہ خوف ہے کہ میرا مستقبل تاریک نہ ہو جائے، فیوچر کا خوف ہے، فیوچر برائٹ ہونا چاہیے۔ کسی کو یہ خوف ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، کسی کو یہ خوف ہے کہ میرے مال و دولت جو میں کما رہا ہوں، بینک بیلنس اکٹھا کر رہا ہوں، میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ کسی کو کوئی خوف ہے، کسی کو اس کے علاوہ بھی کئی خوف ہوتے ہیں۔ کسی کو پانی میں جانے سے خوف آتا ہے، کسی کو بلندی پر جانے سے خوف آتا ہے، کسی کو مختلف چیزیں، یہ فوبیاز بھی ہیں اور یہ نفسیاتی طور پر بھی ہوتے ہیں، ہائیڈروفوبیا اور دیگر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف قسم کے لوگوں کو، مسلمان ہوں، غیر مسلم زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب یہ خوف لوگوں کے، انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ فرما رہا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مخلوق سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خشیت اور تقوی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری کے ذریعے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرمایا لا خوف علیہم، حتیٰ کہ اولیاء اللہ کو یہ بھی خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا، ڈارک ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، مال و دولت آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ نہیں، انہیں اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جو کامل ایمان والے ہیں، اللہ فرماتا وہ تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جیسے بھی معاملات ہوں اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کا یہ شیوہ رہا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اولیاء اللہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہوتے ہیں، آج اولیاء اللہ موجود نہیں ہیں،
یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ کے دوست موجود ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ انہی آیات بینات میں ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ خوف نہیں ہوتا انہیں کسی قسم کا، اور جو حق ہوتا ہے وہ حق بات کرتے ہیں۔ انہیں نہ حکمرانوں کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کسی بھی استعماری طاقت کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ حق کی بات کریں گے تو پھر ہم پکڑ لیے جائیں گے، یا ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا ہمیں قید کر دیا جائے گا، یا ہمیں مارا جائے گا۔ نہیں، اولیاء اللہ جو ہیں انہیں کسی قسم کے یہ خوف نہیں ہوتے، وہ نڈر ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں، چاہے کسی کو جتنا ہی برا لگے، وہ اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ حق بات کرتے ہیں۔ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اب ولا هم يحزنون، دوسرا فرمایا وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، نہ غمگین ہوں گے، نہ اس دنیا میں غمگین ہوتے ہیں۔ خوف عام طور پر آنے والے وقت کا ہوتا ہے، انہیں یہ بھی خوف نہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اور غم عام طور پر گزرے ہوئے زمانے کا ہوتا ہے کہ میں یہ یوں کرتا تو یہ ہو جاتا، یوں اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ چیزیں۔ تو اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں ماضی کا غم بھی نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں غم میں مبتلا فرمائے گا۔ بظاہر پریشانی آتی ہیں انہیں بھی، اولیاء اللہ کو بھی پریشانی آتی ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے ولی، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس وجہ سے خوش نہیں ہوئے کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، اور اولیاء اللہ کے واقعات ملتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، کہ بیٹے کی ولادت ہوئی، بتایا گیا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس بات پر نہیں خوش ہوئے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بلکہ اس بات پر خوش ہوئے اور صاف فرمایا کہ چلو اللہ اللہ کرنے والی ایک اور روح آ گئی، اللہ کو یاد کرنے والا ایک اور بندہ پیدا ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی ان کے دنیاوی معاملات، بظاہر جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ، جس کی گفتگو، جس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جس کی عبادات، جس کے معاملات، جس کے اخلاقیات، جس کی معاشیات، جس کی سیاسیات، زندگی کی زندگی کا ہر ہر عمل وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر تھا۔ اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ان کی زندگیوں کا ہر ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر تھا۔ تابعین، تبع تابعین نظام، ان کی زندگیوں کا عمل۔ پھر جو علماء حق ہیں، علماء ربانی، علماء سو کی بات نہیں کر رہا، بعض برے علماء بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے، شہرت کے لیے، صرف واہ واہ کے لیے، اور حکمرانوں کے دروازوں پر جانے کے لیے، اور مختلف لمبی ڈیٹیل ہے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو علماء حق ہیں، جو حق کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں، جو حق کی خاطر اپنی جان تک بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آپ 1857 کی جنگ آزادی دیکھیے، علماء حق نے اپنی جانیں قربان کی، علماء حق کی کھالیں ادھیڑی گئیں۔ بہرحال جو علماء ربانی ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ کی رضا کی خاطر گزرتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ علم والے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا جو ایمان کامل والے ہیں، اور ایمان نصیب ہوتا ہے علم کی بدولت۔ اور علم کیا ہے؟ غیب کو جاننا، غیب پر ایمان لانا، یہی سب سے بڑا علم ہے۔ اللہ کی ذات غیب ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ جنت، دوزخ، فرشتے سبھی غیب ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہی علم ہے۔ اور وہ یہ علم قرآن و سنت سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ اب الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان کامل والے، علم والے ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بے علم تو اللہ کو کی پہچان بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سلطان باہو علیہ رحمہ نے بھی فرما دیا تھا کہ علم باجوں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جسے یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اسماء کیا ہیں، اور شرک کیا ہے، اور توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، کیسے ایمان لانا ہے فرشتوں پر، کتب سماویہ پر، تو وہ اللہ کا ولی تو دور کی بات،
وہ کامل ایمان والا بھی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اعرابی آئے، انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن بن گئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا، ہم اسلام لائے۔ اور فرمایا اللہ نے کہ تم ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ بہرحال جو اولیاء اللہ ہیں یہ ایمان کامل والی ہستیاں ہیں، علم والی ہستیاں ہیں، اور علم میں فرض علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت و رسالت، فرشتوں پر ایمان لانا، کتب سماویہ پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یوم حشر پر، آخرت پر ایمان لانا، پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ان کو تسلیم کرنا، یہ سبھی یہ ایمان کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اور ان کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ فرما رہا ہے یہ تقوی کے بھی پیکر ہوتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اگرچہ سب سے پہلی یہ شان صحابہ کرام کی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، اور اہل بیت کرام کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بے شک جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے یہی تمام انسانیت میں سب سے بہتر ہیں، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جو کامل ایمان والے اور عمل صالح بجا لانے والے۔ پہلی شرط کامل ایمان ہے، وہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین یعنی قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات پر ایمان لانے سے، دل و جان سے تسلیم کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر عمل صالح، ایمان کے بعد جب ہم اعمال صالح بجا لائیں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اب اللہ کے بندے مومنین کاملین، کامل ایمان والے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے اللہ تو تمام مومنین کا ولی ہے، مددگار ہے، دوست بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اگر اللہ تمام کامل ایمان والوں کا دوست ہے تو تمام کامل ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو بس ایمان کامل اور عمل صالح، علم کے ساتھ ایمان کامل اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اعمال صالح بجا لانے والے مومن جو ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان اولیاء اللہ کے لیے، ان مومنین کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اور فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرما رہا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کے نیک مقرب محبوب بندوں میں شامل ہو جانا، اللہ سے دوستی لگا لینا، اللہ کا دوست بن جانا۔ اللہ فرما رہا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پی ایم، سی ایم، کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی کاروباری، کسی عہدے منصب والے کے ساتھ میرا تعلق بن جائے تو میں بڑا کامیاب ہوں۔ آج ہم نے کامیابی کا معیار یہ سمجھ لیا، یا میرے پاس کوئی بڑی سے بڑی ڈگری آ جائے میں کامیاب ہوں، میں بڑا بزنس کر لوں میں کامیاب ہوں، فلاں فلاں مختلف۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہا کہ حقیقی کامیابی، فوز عظیم، بڑی کامیابی انہوں نے پائی جو اللہ کے دوست بن گئے، جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیا، اپنا رشتہ ناتا تعلق قرب کا، محبت کا، اللہ کی رضا کی خاطر ہر عمل کرنے کا یہ مکمل کر لیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عرض کیا گیا من اولیاء اللہ، آقا کریم فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھتے ہی تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جو اتنے خوبصورت نورانی چمکتے دمکتے روشن صورت ہستیاں ہوں، جنہیں دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والے ہیں، جن کے چہرے، جن کے لباس، جن کے عادات، اطوار، اخلاقیات، معاملات، اعتقادات، ہر چیز وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ جو بندہ مومن ہے یعنی اللہ کے ولی ہیں، ان کی فراست سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے خاص نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشف قلوب عطا فرما دیتا ہے، کشف قبور عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ علم الاسرار کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے سورہ کاف میں تو ساری تفصیل پتہ چل جائے گی اولیاء اللہ کی کیا شانیں ہیں۔ سیدنا خضر علیہ السلام، بعض نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں،
لیکن اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں، قول مختار بھی یہی ہے۔ بہرحال اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن عام ولیوں کی طرح نہیں، ان کی ولایت کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اور وہ ایسا بلند ہوتا ہے کہ وہ نبی بھی ہوتے ہیں اللہ کے، اور بعض رسول بھی ہیں جیسے 313۔ بہرحال حضرت سید محمد گیسو دراز علیہ رحمہ آپ اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں۔ خانوادے کے حوالے سے آپ کا ذکر کیا جائے تو حسینی سادات میں سے ہیں، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نسل پاک میں سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں سے۔ آپ کے والد ماجد سید یوسف حسینی یہ بھی اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سے ان کے والد گرامی کی بیعت تھی، اور بعض روایت میں ان کے خلیفہ بھی تھے۔ اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمہ ان سے بھی فیض و برکات پائے تھے۔ اسی طرح آپ کے بڑے بھائی جو ہیں ان کا نام سید حسن ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہی آپ کے پیر بھائی بھی تھے، ویسے بھی بھائی تھے۔ پھر آپ کے اسم گرامی دیکھا جائے تو محمد ہے، اور کنیت آپ کی ابو الفتح ہے۔ القابات کا ذکر کیا جائے تو صدر الدین، ولی الاکبر، الصادق اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ گیسو دراز کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں اور مرید صادق بھی ہیں، ان کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ ان کی پالکی جو ہے وہ آپ نے کندھے پہ اٹھائی ہوئی تھی، تو آپ کے جو بال تھے وہ بڑے لمبے تھے۔ یہ بال جو رکھنے ہوتے ہیں زلفیں، ان کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں 3 ذکر ملتے ہیں، 3 اقسام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقوں سے بال مبارک رکھے ہیں۔ ایک یہ کہ کانوں کی لو کے تقریباً برابر، آدھے کانوں یا کان کی جو لو ہے اس کے برابر۔ دوسرا یہ ہے کہ کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے، اور تیسرا طریقہ بعض کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کندھوں تک اپنے منہ مبارک بڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں، جیسے بھی رکھ لیں۔ جب زیادہ بڑھ جاتے، کندھوں سے زیادہ نہیں رکھے جا سکتے، کندھوں کے برابر ہو سکتے ہیں، وہ پھر کندھوں سے زیادہ وہ عورتوں سے مشابہت میں آ جاتے ہیں۔ تو بعض کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں تک جاتے تھے، کندھوں سے زیادہ نہیں، تو کندھوں سے زیادہ ہونے لگتے تو آقا کریم ترشوا لیتے، بعض اوقات کانوں کی لو کے برابر کر لیتے، بعض اوقات کندھوں اور کانوں کی لو کے درمیان رکھا کرتے۔ تو آپ کے جو بال تھے سید محمد گیسو دراز کا معنی یہ ہے لمبے بالوں والے، گیسو بالوں کو کہتے ہیں، دراز لمبے، تو وہ کندھوں تک آتے تھے سنت مبارکہ کے مطابق۔ اپنے پیر و مرشد کی پالکی اٹھائی ہوئی ہے، تو اٹھا کے جا رہے ہیں تو آپ کے بال جو ہے نا وہ پالکی میں الجھ جاتے ہیں، تو آپ نے بال نہیں نکالے، وہ تکلیف برداشت کی۔ جب بال کھینچے جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، چلتے رہے۔ آپ کے مرشد گرامی نے جب دیکھا کہ اس حالت میں یہ مرید صادق جو ہیں یہ چلتے جا رہے ہیں، تو آپ نے ایک شعر پڑھا، اور ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے وہ عشق باز شد، کہ جو بھی گیسو دراز کا مرید بنے گا وہ عشق کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا، اللہ کی قسم۔ اس دن سے پھر آپ گیسو دراز لمبے بالوں والے معروف ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے ولی خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ان کی خدمت میں رہے، انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا، اپنی سجادگی سے نوازا۔ انہی کے حکم کے مطابق آپ نے امت مسلمہ کو قرآن و سنت اور دین کا پیغام بڑے محبت بھرے انداز کے ساتھ، جو صوفیاء کا طریقہ رہا ہے، لوگوں تک پہنچایا۔ کثیر مخلوق جو ہے وہ آپ کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئی۔ پھر اولیاء اللہ کا طریقہ عام معمول یہ ہوا کرتا ہے، تمام اولیاء اللہ کسی بھی سلسلے کے ہوں، تہجد، رات کو نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا، آہوزاری کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پھر فجر کی نماز، پھر اس کے بعد ذکر اذکار، پھر اشراق کے نوافل، پھر جو اولیاء اللہ رات کو زیادہ عبادت کرتے وہ اشراق کے بعد سوتے، یا جو اولیاء اللہ درس و تدریس کرتے تو وہ قرآن و سنت اور حدیث اور فقہ کا درس اشراق کے بعد دیا کرتے، پھر دوپہر کے وقت قیلولہ کیا کرتے کھانا کھانے کے بعد، پھر ظہر کی نماز کے بعد اولیاء اللہ کا یہ طریقہ کہ اکثر تلاوت کلام پاک کیا کرتے، یا جو لوگ آتے ان کو رہنمائی کیا کرتے، پھر عصر کے بعد مختلف
جو ختم خواجگان اور دیگر جو اوراد و وظائف ہیں، یہ صبح سحری کے وقت اور فجر سے اشراق کا وقت اور بالخصوص پھر عصر سے مغرب کا وقت، یہ 2-3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں تو اولیاء اللہ کسی قسم کے اور کاموں میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ اوراد و وظائف، ذکر اذکار، اللہ اللہ کرنا، تسبیحات، تحلیلات، نوافل، بس یہی معاملہ ہوا کرتا اوقات مکروہہ کے علاوہ۔ پھر مغرب کے نماز اور پھر اوابین کے نفل، پھر کھانا، اور اکثر اولیاء اللہ روزے سے رہا کرتے، افطاری، پھر عشاء کی نماز۔ ہاں، عشاء کے بعد عام طور پہ اولیاء اللہ اگر آرام کرنا ہوتا تو جلدی سو جاتے، ورنہ پھر عشاء کا بھی یہ معاملہ ہوتا سنت مبارکہ کے مطابق، وہ جو 2/3 رات ہے، 1/3 رات، اس میں تھوڑا یعنی عشاء کو ڈیلے کر کے پڑھتے۔ آج بھی کئی ایسے خانقاہیں ہیں جہاں رات کو 11 بجے تک عشاء کی جماعت ہوتی۔ بہرحال اس طرح کے معمولات ہوا کرتے تھے۔ جو اولیاء اللہ ساتھ کھیتی باڑی اور مشغولیات ہوتے دن کے اوقات میں، اپنے کاروبار، اپنے معاملات وہ بھی سر انجام دے لیتے، لیکن دن ہو یا رات، اولیاء اللہ کی زندگی کے تقریباً تمام لمحات وہ زبانی اللہ اللہ کرنے میں، وہ پاس انفاس یعنی سانس کے ساتھ اللہ اللہ کرنے میں، یا ذکر قلبی دل کے ساتھ اللہ اللہ کرنے میں گزرا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ کہ ان کے ہر لمحے میں انہیں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اور خشیت ان کے دلوں میں موجزن رہتی، اس وجہ سے، اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ کرتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اکثر معاملات جو ہیں نفلی عبادات اور دیگر معاملات، یہ خاموشی کے ساتھ اپنے حجروں میں یا شروع کچھ عرصہ جنگلوں میں ریاضات، عبادات، مجاہدات کرنے کے لیے نکل جاتے۔ پوری زندگی ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جنگلوں میں ہی گزار دیں، شادیاں بھی کیں، اولادیں بھی ہوئیں، کاروبار بھی کیے، کھیتی باڑی بھی کی، سبھی معاملات، لیکن ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے فرمان کو، قرآن و حدیث کو، سنت مبارکہ کو، سیرت مبارکہ کو مد نظر رکھتے تھے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے تمام معمولات سر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ اللہ کے دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، وہ دوست کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی ہر بات کو سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ تو آج بھی آپ ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام اولیاء اللہ اور صحابہ کرام، اہل بیت کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم رہبر و رہنما، پیشوا، آپ کی گلبرگہ انڈیا کا شہر ہے، یہاں آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے۔ آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہرگز ایسے وقت کو ضائع نہ کیا جائے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض بزرگان دین جو ہیں طلوع صبح صادق کا وقت بتلاتے ہیں، سحری کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ بعض کے نزدیک فجر کی سنت اور فرضوں کا درمیانی وقت، یہ بھی ٹھیک ہے، اور بعض کے نزدیک فجر کے فرضوں کے بعد سے طلوع آفتاب تک، بالکل یہ بات بھی ہے۔ اور بعض نے چاش کا وقت بتایا، بعض نے زوال کا وقت، اور بعض کے نزدیک عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وقت مقبول مغرب کے بعد سے عشاء تک ہے، بعض کے نزدیک نصف شب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول جو ہوتا ہے خاص طور پر، اور بعض کے نزدیک آخر شب، صبح قریب کا وقت، یعنی صبح صادق کا وقت۔ بہرحال یہ تمام اوقات، وذکرہم بایام اللہ، تمام دن، تمام گھڑیاں، تمام اوقات اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، بابرکت ہیں، اللہ کو یاد کیجئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تلاوت کلام پاک، نوافل، ذکر و اذکار، استغفار، درود پاک، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، سب مقبول ہی مقبول ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں بشرا صاحبہ، کہتی ہیں لقمان بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، ایک تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے
یا جبارو یا سلامو، یہ جہاں سر میں درد ہے وہ لکھ بھی سکتے ہیں انگلی کے ساتھ، اور 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ہر 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے، یا جبارو یا سلامو۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، اس کو انگلی کے ساتھ جہاں درد ہوتی ہے وہاں لکھیں، اور ہو سکتا ہے درد تھوڑا دائیں بائیں ہو، جہاں جہاں درد ہوتی جائے وہاں لکھتے جائیں انشاءاللہ۔ سر کے درد کے لیے یہ بھی مجرب عمل ہے، یہ دونوں چیزیں کیجیے، دونوں روحانی علاج، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں حافظ محمد سلیم صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، دعا فرما دیں میرے لیے۔ جی وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دعاؤں سے بھی نوازا، تمام ویورز لسنرز کا شکریہ۔ ڈوگر برادران ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح، کہتے ہیں السلام علیکم، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب 208 شک ڈوگراں والے سے، کہتے ہیں آپ کو پروگرام سن رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا، آپ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ہمیں ایک اور ہمارے آج کے لسنر خاص انہوں نے یاد کیا، ایوب صاحب پروگرام میں جوائن انہوں نے کیا، فیصل آباد سے ہی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آج آپ کا پروگرام سنا، آپ کا پروگرام اچھا لگا، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا۔ تمام ویورز، تمام لسنرز، ہمارے سننے والے، دیکھنے والے، سبھی کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا